اماں تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں اس کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ محب نے غصے سے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی مالدار یتیم بھتیجی کو دولت کے لالچ میں بہو بنا کر تو لائی تھی، مگر اب بیٹے کا رجحان دیکھ کر اس کو راستے سے ہٹانے کا سوچ رہی تھی۔ اگلے روز دفتر میں جب محب کو گھر سے ملازمہ کی کال آئی تو وہ بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ سامنے کفن میں جنازہ رکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے جیسے ہی آگے بڑھا، یہ دیکھ کر چکرا گیا۔ اس کی بیوی تو زندہ سلامت ہے، مگر میرا نام محب ہے اور یہ میری زندگی کی وہ کہانی ہے جسے میں نے کسی کو نہیں سنایا، صرف اپنے دل میں چھپائے رکھا، کیونکہ اکثر لوگ سچ سننے کے قابل نہیں ہوتے، اور کبھی کبھی سچ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اسے بیان کرنا خود اپنی روح کو زخمی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میرے گھر کی کہانی عام گھروں جیسی تھی، لیکن حالات کچھ زیادہ سخت تھے۔ میرے والد کا سایہ ہمارے سروں سے بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا اور میں ہی وہ واحد شخص رہ گیا جس نے اس گھر کو سنبھالنا تھا۔ میری ماں ایک بہادر عورت تھی، لیکن وقت نے اس کی کمر جھکا دی۔ میری 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹی جو ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی اور ایک بڑی جس کا نکاح ہو چکا تھا، مگر رخصتی 2 سال بعد ہونی تھی کیونکہ لڑکے والے اپنا نیا گھر بنوا رہے تھے اور وہ فی الحال اپنی بہو کو اپنے والدین کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو ابھی اسکول میں پڑھتا تھا اور ہر وقت میری ماں کے پاس ہی رہتا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں صرف ایک ہی خواب تھا کہ اس کا بیٹا کامیاب ہو اور اس کی بیٹیوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ اسی لیے میں نے بچپن سے ہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام شروع کر دیا اور جب عمر زیادہ ہوئی تو 2 نوکریاں کرنے لگا۔ صبح سویرے نکلتا اور رات گئے واپس آتا، اور اسی معمول نے میری زندگی کو بس ایک مشین کی طرح چلا دیا تھا۔ میرے دوست اکثر مجھ سے کہتے، تم اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے قربان کر رہے ہو، لیکن مجھے لگتا تھا اگر میں نہ کروں تو میرے گھر کا کون کرے گا؟ میرے دوستوں کا کہنا تھا، کماؤ پوت کی شادیاں ہمیشہ دیر سے ہوتی ہیں اور ماں بہنوں کی ذمہ داریوں میں الجھ کر وہ بیٹے کبھی اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں لے پاتے۔ اور سچ کہوں تو مجھے بھی ایسے ہی لگنے لگا تھا۔ میری عمر تیزی سے گزر رہی تھی اور میری ماں میری شادی کی بات پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی تھی۔ کبھی کہتی کہ چھوٹی بہن کی پڑھائی مکمل ہو جائے تو دیکھیں گے، کبھی کہتی کہ بھی بڑی بیٹی کا نکاح ہوا ہے، اگر تمہاری شادی کر دی تو لوگ کہیں گے کہ بیٹا عزیز ہے، بیٹیوں کی فکر نہیں۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میری والدہ کو ڈر تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو شاید میں بدل جاؤں، شاید بیوی کا ہی ہو کر رہ جاؤں، شاید ان کی اہمیت کم ہو جائے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب ایک رشتہ آیا، اور وہ بھی ہمارے اپنے خاندان سے۔ میری ماں نے خود ہی ہاں کر دی، کیونکہ شاید اب وہ اور انکار کی گنجائش نہیں رکھتی تھی۔ رشتہ میری چاچو کی بیٹی مریم کا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا رنگ گورا تھا، ناک نقشہ تیکھا تھا اور آنکھوں میں خاص کشش تھی۔ ہمارے چاچو کا شمار علاقے کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کے پاس زمینیں بھی تھیں، دکانیں بھی تھیں اور بینک بیلنس بھی بے حساب تھا۔ مریم ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ کسی ایسے لڑکے کے ساتھ ہی بیانا چاہتے تھے جو نیک ہو، سیدھا سادہ ہو اور خاندان کا ہو، اور شاید انہیں مجھ میں وہ سب کچھ نظر آیا۔ اسی لیے انہوں نے نہ صرف ہاں کی بلکہ کہا کہ ہم ایسا جہیز دیں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، ہماری بیٹی کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں پہلی بار سکون دیکھا اور میں خود بھی اندر سے مطمئن ہو گیا، کیونکہ مریم مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ اگرچہ میں نے کبھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن انسان دل میں تو پسند کر ہی لیتا ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ مریم کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ یوں یہ رشتہ طے پایا اور کچھ مہینوں کے اندر ہی ہماری شادی ہو گئی۔ نکاح مسجد میں ہوا اور ولیمہ ایک بڑے شادی ہال میں دیا گیا، جہاں سینکڑوں مہمانوں نے شرکت کی۔ میرے سادہ سے دل میں ایک چھوٹی سی خواہش تھی، میری شادی پر سب خوش ہوں، اور واقعی سب خوش تھے۔ مریم بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے شروع دن سے ہی اس سے محبت اور عزت کا رشتہ قائم رکھا، کیونکہ میں جانتا تھا بیوی وہ رشتہ ہے جو صرف جسمانی نہیں روحانی بھی ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر میرے لیے آئی تھی، اس لیے اپنا سب کچھ میرے حوالے کیا، اور میرا فرض تھا کہ میں اس کی عزت کروں۔ میں نے اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ جو تنخواہ آتی وہ پہلے اپنے ماں کے ہاتھ میں دیتا
اور پھر جو بچتا وہ مریم کے ہاتھ میں رکھتا تاکہ اسے لگے کہ یہ اس کا بھی گھر ہے اور وہ میرے فیصلوں میں شریک ہے۔ مریم بھی بہت سمجھدار تھی، اس نے کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کی بلکہ خود ہی ماں کی خدمت میں لگی رہتی، چھوٹی بہن کے نوٹس تیار کرواتی اور کبھی کبھی میری ماں کے پاؤں بھی دباتی۔ میں یہ سب دیکھتا تو میرے دل میں اس کے لیے محبت بڑھتی جاتی۔ یوں ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہوا اور ہر دن شکر سے گزرتا رہا۔ میرے چاچو بہت مالدار تھے اور ان کی دولت کی چمک ان کے لہجے سے جھلکتی تھی۔ ان کا چلنا پھرنا، بات کرنا، کپڑے پہننا، سب کچھ ان کے غرور کی گواہی دیتا اور وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے۔ انہوں نے کبھی زندگی میں ہمیں اہمیت نہیں دی، ہم ان کے لیے ایک عام سے رشتہ دار تھے جن سے بات کرنا یا تعلق رکھنا ان کی شان کے خلاف تھا۔ لیکن پھر اچانک ایسا وقت آیا کہ وہی چاچو مجھے اپنے قریب کرنے لگے، اور ایک دن جب میں ان کے آفس میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ میں نے بڑے سادہ سے انداز میں بتایا کہ 2 نوکریاں کرتا ہوں اور بامشکل گھر کا خرچہ نکالتا ہوں۔ تو وہ مسکرائے اور کہا، بیٹا اس سے زیادہ تو میں تمہیں دے سکتا ہوں، اور تمہیں معلوم ہے میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کے بعد میری ساری دولت کا وارث تم ہی ہوگے۔ تم ہی میرے داماد ہو، تم ہی میرے قابل ساتھی ہو، اسی لیے میں یہ کاروبار اب تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اسے سنبھالو اور آگے لے کر چلو۔ ان کا انداز نرم تھا لیکن بات بڑی تھی۔ میں سن کر خاموش ہو گیا کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ شخص جو ہمیں کبھی عزت سے نہیں دیکھتا تھا آج اپنا سب کچھ میرے حوالے کرنے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے یہ بات جب ماں کو بتائی تو مجھے لگا وہ خوش ہو جائیں گی، لیکن میری ماں نے بجائے خوشی کے فکر مندی کا اظہار کیا اور کہا، یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہو رہا، یہ تجھ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی دیکھی اور پوچھا، اماں کیسا قبضہ؟ وہ چاچا ہیں میرے، ان کا اپنا کوئی بیٹا نہیں، وہ جانتے ہیں ان کی جائیداد پر اگر کوئی حقدار ہے تو وہ میں ہی ہوں۔ میں کیسے ان کی ساری زمینیں بیچ کھاؤں گا، ہڑپ کروں گا؟ میں محنت سے کام کروں گا، ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن ماں کی باتیں میرے دل میں کہیں پیوست ہو گئیں۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میں نے چاچو کا کاروبار سنبھال لیا۔ اب میری زندگی بدل گئی۔ صبح وقت پہ آفس جانا، شام کو لوٹتا، مریم میرے لیے چائے بناتی اور میں اس کی تھکن اتارتا۔ یوں ایک نئی زندگی کی شروعات ہو گئی، لیکن ہر تبدیلی اپنے ساتھ کچھ نیا لاتی ہے اور کچھ پرانا کھو دیتی ہے۔ میری ماں کو اب ہر بات میں شک ہونے لگا۔ وہ کہتی، تم سارا وقت مریم کے باپ کے ساتھ گزارتے ہو، ان کے کاموں میں الجھے رہتے ہو، اس کی بیٹی کے نخرے اٹھاتے ہو اور ہمیں تو جیسے بھول ہی گئے ہو۔ اور پھر ایسا ہوا بھی۔ چاچو نے کہا، میں تمہارے گھر کے اوپر والا پورشن بنوا کر دیتا ہوں تاکہ مریم وہاں رہے۔ میں نے کہا، ایسی بھی کیا جلدی ہے، سب ٹھیک تو چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا، میری بیٹی ہمیشہ اکیلی رہی ہے، اس کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، اسے ہجوم سے الجھن ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جہاں رہے سکون سے رہے، اور اب تو تمہارے گھر میں بھی لڑائیاں ہونے لگی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ الگ رہو۔ اگرچہ یہ بات بظاہر ٹھیک لگتی تھی لیکن اصل میں یہ ہمیں بانٹنے کی بات تھی، ہمارے جڑیں کاٹنے کی کوشش تھی، مگر میں کچھ نہیں کہہ سکا کیونکہ مجھے لگتا تھا اگر انہوں نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے تو ان کی بات بھی ماننی چاہیے۔ اور پھر ان دنوں یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ہمیں خبر ملی کہ مریم ماں بننے والی ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کی خاص دیکھ بھال کی ضرورت ہے اور انہیں آرام اور الگ ماحول چاہیے۔ تو بات وہیں ختم ہو گئی۔ پورشن کا کام شروع ہو گیا۔ اوپر پہلے ہی 4 دیواری تھی، بس اندرونی کام رہتا تھا جو پیسے کی بدولت جلد مکمل ہو گیا اور مریم اوپر شفٹ ہو گئی۔ اب میری زندگی تقسیم ہو چکی تھی، ایک طرف ماں اور بہنیں تھیں اور دوسری طرف مریم۔ میں جب شام کو گھر آتا تو پہلے ماں کو سلام کرتا اور پھر اوپر چلا جاتا تاکہ مریم سے مل سکوں، اس کی طبیعت پوچھ سکوں۔ لیکن میری ماں کو یہ بات چبھنے لگی، میرا بیٹا اب ہم سے بات کیے بغیر ہی اوپر چلا جاتا ہے، اسے ہماری فکر نہیں، اسے صرف اپنی بیوی کی فکر ہے، یہ تو اب اپنا نہیں رہا۔ اور گھر میں ایک عجیب سی کشیدگی پیدا ہو گئی، ایک خاموش جنگ سی چھڑ گئی جس میں کوئی لڑائی نہیں تھی لیکن دلوں میں دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں، اور یہ سب کچھ میرے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا کیونکہ میں دونوں طرف وفادار رہنا چاہتا تھا، لیکن دونوں طرف سے مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کس کا قصور ہے، کیونکہ سب ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک لگتے تھے۔ رشتہ دار بھی تو جلتی میں تیل ڈالنے کا کام کرتے، وہ آ کر میری ماں کو کہتے،
तुम्हें ही अमीर बहू लाने का शौक था। देखो ले गई ना तुम्हारा बेटा, पोर्शन ही अलग कर लिया और किसी को पता ही नहीं चला। मेरी माँ पहले तो सफाइयाँ देती कि नहीं अलग नहीं है, बस जगह कम थी। तो वो कहते कहाँ जगह कम थी, इतना बड़ा घर तो है तुम लोगों का, एक ही कमरे में रहना होता है ना एक बंदे ने। कौन सा इसके 4 बच्चे हैं जो इसको जगह कम लग रही थी। मैं घर आता तो माँ शिकायत करती कि तेरी बीवी तो नीचे ही नहीं आती। जब मैं मरियम से कहता तुम नीचे जाया करो तो वो कहती मुझे डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया है, मैं नीचे जाऊंगी फिर ऊपर आऊंगी, बच्चे को कुछ ना हो जाए। एक दिन घर में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। मैं हस्बे मामूल अपने काम पर था जब मुझे बहनों का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि नीचे बहुत हंगामा हुआ है। मैंने पूछा तो कहने लगी अम्मा और भाभी की आपस में ज़बरदस्त झड़प हो गई है और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को गालियों से नवाजा। ना अम्मा पीछे हटीं और ना भाभी चुप रहीं। दोनों ने दिल की भड़ास निकाली। अब भाभी गुस्से में ऊपर चली गई हैं और अम्मा सहन में चुपचाप बैठी हैं। इनकी हालत देखने वाली है। बहनें भी अम्मा की ही हमायत में थीं, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किससे पूछूं और किसका यकीन करूं। मैं अंदर से बहुत परेशान हो गया कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर का सुकून क्यों बर्बाद हो गया है और कैसे सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मैंने दिल संभाला और सबसे पहले नीचे गया ताकि अम्मा से बात कर सकूं। इनके पास पहुंचा तो वो जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही थीं। मैंने इनका चेहरा देखा तो वो रो रही थीं। मैंने पूछा क्या हुआ अम्मा, इतना गुस्सा क्यों है। तो वो रोने लगीं और कहने लगीं तेरा बाप जब चला गया था तो ये घर बस मैंने संभाला, तेरी तरबियत की, लोगों के घरों में काम किया, रोटियां बनाई, झाड़ू दी, अपने हाथों के छाले छुपा लिए सिर्फ इसीलिए कि मेरे बच्चे खुश रहें। और आज तेरी बीवी मेरे सामने ज़ुबान दराजी करती है और तू खामोशी से देखता है, तू कुछ नहीं बोलता। मैंने इनकी बात सुनी और दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस किया। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि पीछा छुड़ा ले इससे, तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने हैरत से पूछा अम्मा क्या कह रही हैं आप, ये कोई मामूली बात नहीं। तो उन्होंने आंखों में आंसू लिए बड़ी संजीदगी से कहा हाँ पीछा छुड़ा ले, इसको तलाक दे दे, इसको घर से निकाल दे, वरना यह हमें बर्बाद कर देगी। बड़ी चालाक है तेरे चाचू की बेटी, वो खुद भी कारोबारी आदमी है, इसने तेरा जहन भी बदल दिया और अब अपनी बेटी को तेरे हाथों में देकर हमारी जड़ें काट रहा है। मैंने अम्मा की आंखों में वो नफ़रत देखी जो किसी कड़वी हकीकत से जन्म लेती है। मैंने नरमी से कहा अम्मा ऐसा ना कहें, वो मेरी बीवी है, मेरी औलाद की माँ बनने वाली है, मैं इसे तलाक नहीं दे सकता। ना सिर्फ इससे मैं मोहब्बत करता हूँ बल्कि इसलिए भी कि हमारे निकाह में 70 लाख रुपए का हक महर लिखवाया गया है। अगर मैं इसे तलाक देता हूँ तो हमें वो रकम अदा करनी पड़ेगी जो हमारे बस की बात नहीं। अम्मा ने मेरी तरफ देखा और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गईं। फिर इनकी आंखों में एक खौफनाक चमक आई और वो बोलीं तलाक नहीं दे सकते तो एक और तरीका भी है, इसको दुनिया से ही ख़त्म कर दो, इसकी ज़िंदगी छीन लो ताकि वो हमें बर्बाद ना कर सके। मेरी माँ मेरे सामने बैठी हुई थी और मुझसे अपनी बहू को कत्ल करने की बात कर रही थी। मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा अम्मा अल्लाह का वास्ता है, खुदा का खौफ करें, ऐसी बात ना करें। वो एक ज़िंदगी है, एक इंसान है, एक माँ बनने जा रही है और वो मेरी बीवी है। लेकिन आप जो कह रही हैं वो तो इंसानियत से भी गिरी हुई बात है। अम्मा ने फिर भी अपनी बात दोहराई और कहा ये सब हमें ख़त्म कर देगी और हमें एक दूसरे से जुदा कर देगी। तू देख नहीं रहा, वो तुझे हमसे छीन चुकी है। मैंने कहा माँ कहाँ छीना है, मैं तो इसी घर में हूँ, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। और उन्होंने कहा हाँ तू तो है लेकिन तेरा दिल नहीं, तू अब हमें पहले जैसा वक्त नहीं देता। खैर वो थोड़ी देर में खामोश हो गईं और मैंने इनको किसी न किसी तरह तसल्ली दे दी। हालांकि मैं अंदर से खुद हिल चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि माँ इतनी सख्त बातें कैसे कर सकती हैं, लेकिन मुझे मालूम था वो सब जज्बात में कह रही हैं। वो अपनी औलाद से बढ़कर किसी को नहीं चाहती, इसीलिए ऐसी बातें कह रही हैं। फिर मैं ऊपर गया और मरियम से बात की तो वो भी रो रही थी। इसने कहा मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अकेली रह गई हूँ, नीचे जाती हूँ तो सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं इस घर की ना हूँ। तेरी बहनें मुझे ताने देती हैं, तेरी माँ मुझे बातें सुनाती हैं और तेरे लिए तो कुछ कह भी नहीं सकती, बस गुस्सा आता है तो ज़ुबान से कुछ गलत निकल जाता है।
میں نے اسے بھی سمجھایا کہ وہ اپنے رویے پہ قابو رکھے۔ میری ماں بڑی ہیں، میں اکلوتا بیٹا ہوں ان کا۔ اگر تم دونوں مجھ سے محبت کرتی ہو تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ اس نے میری بات سنی اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر خاموش ہو گئی۔ 2-4 دن میں اسی بات کے بارے میں سوچتا رہا۔ میری بیوی نے تو نہیں کہا کہ اپنی ماں کو رستے سے ہٹاؤ، لیکن میری ماں فوراً یہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں سوچنے لگا، یہ سب کچھ اماں کا ہی تو کیا دھرا ہے۔ پہلے جہیز کی لالچ میں وہ مالدار خاندان سے بہو لے آئی اور اب کہتی ہے کہ اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ شادی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہوتا، اور پھر وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے سوچا کہ اگر ماں نے دوبارہ ایسی بات کہی تو ان کو سختی سے کہوں گا کہ ایسے نہ کہا کریں۔ آخر کو مریم میری بیوی ہے، کیونکہ مریم میرے ساتھ کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتی۔ اس کے کہنے پر ہی چاچو نے مجھے پوری کمپنی کا مالک بنایا۔ کہاں کو میں 2 نوکریاں کرتا اور ذلیل ہوتا۔ میری تو قسمت بدل گئی۔ ہر ٹائم میری جیب میں پیسے رہتے ہیں، مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ ہزاروں لوگ میرے سامنے سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں۔ میری زندگی تو مریم کے آنے کے بعد ہی بدلی تھی۔ مریم تھی بھی غصے والی، لیکن وہ اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتی۔ مریم کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ گھر میں جب بھی جھگڑا ہوتا ہوگا تو میری بہنیں میری ماں کے ساتھ مل جاتی ہوں گی اور وہ بیچاری اکیلی رہ جاتی ہوگی، اور اوپر سے ماں بننے والی تھی۔ میں نے سوچ لیا، اب میں اپنی بیوی کا ہی حساب دوں گا۔ آخر کو زندگی میں نے اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس کے بعد گھر کی ہوا مزید مریم کے حق میں بہنے لگی اور کچھ ایسا لگنے لگا جیسے اب ہر چیز اس کی مرضی سے ہو رہی ہے، اور شاید اسی لیے میرے دل میں بھی کبھی کبھی الجھن سی ہونے لگتی، لیکن میں چپ رہتا کیونکہ مریم اب ایک نئی زندگی کو جنم دینے والی تھی۔ اس کے 7ویں مہینے کا آغاز ہوا تو چاچو ایک دن میرے آفس آ گئے اور کہنے لگے، بیٹا مریم کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ تم خود سارا دن کام پہ ہوتے ہو اور ماں بھی اپنی مصروفیت میں ہوتی ہیں، تو بہتر یہی ہے اس کے لیے کوئی نوکرانی رکھوا دی جائے۔ میں نے ان کی بات کو زیادہ نہیں ٹالا کیونکہ وہ پہلے ہی ہر معاملے میں میرے فیصلوں کو مشورے کی شکل میں چیلنج کرنے لگے، اور اس بار ان کی بات میں واقعی وزن تھا۔ سو میں نے ایک معتبر عورت کو جو پہلے کسی کے گھر میں کام کر چکی تھی نوکری پر رکھ لیا اور اسے ہدایت دی کہ وہ صرف مریم کا خیال رکھے اور کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرے۔ نوکرانی کے آنے کے بعد گھر میں کچھ ماحول بدلنے لگا۔ مریم اب قدرے آرام میں آ گئی اور اس کے چہرے پر بھی ایک تسلی نظر آتی تھی، لیکن یہ سکون میری ماں کو ناگوار گزرنے لگا۔ ایک دن وہ کہنے لگیں، اگر تمہاری بیوی کے لیے نوکرانی آ سکتی ہے تو تمہاری بہنوں کے لیے کیوں نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ سارا دن گھر کے کام نہیں کرتی؟ میں نے نرمی سے کہا، اماں بہنیں حاملہ تو نہیں، وہ جوان ہیں اور گھر کے کام سنبھال سکتی ہیں، لیکن مریم اکیلی ہے، اسے ڈاکٹر نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ بس میری یہی بات میری ماں کو چبھ گئی اور انہوں نے اس بات پر سخت رد عمل دیا اور کہا، اب تمہیں اپنی بہنوں سے زیادہ اپنی بیوی کا خیال ہے، تم تو جیسے اس کے غلام ہو گئے ہو۔ میں نے غصے میں آ کر کہا، ماں اگر آپ بہو بن کے آئی ہوں گی تو آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ اپنی مرضی کی زندگی جئیں، آپ کو بھی سکون چاہیے ہوتا ہوگا، آپ کو بھی ایسا لگتا ہوگا کہ سب آپ کو سمجھیں، اسے بھی جینے دیں، اسے بھی تھوڑا سا سکون ملنے دیں۔ میری یہ بات اماں کے لیے شاید کسی طعنے سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ اسی لمحے خاموش ہو گئیں، اور رات کو جب میں واپس آیا تو ماں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ بستر پر لیٹی تھیں، آنکھیں بند تھیں۔ میں نے سلام کیا تو جواب دیا، لیکن سرد مہری سے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا، لیکن وہ کہنے لگیں، اب معافی کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے فیصلے خود کر چکے ہو، اب تمہیں ہماری ضرورت نہیں رہی، تمہیں لگتا ہے کہ ماں ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں چپ رہا کیونکہ میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں خود بھی کنفیوز تھا، میں نے غلط کیا یا صحیح، لیکن جو بھی کیا اپنے حالات کے مطابق کیا۔ ماں کا دل دکھانا میرا مقصد نہیں تھا، لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بے ارادہ ہو کر بھی زخم دے جاتی ہیں۔ آفس میں میرا ایک دوست تھا جس سے کبھی کبھار دل کی باتیں کر لیتا۔ اس دن میں بہت پریشان بیٹھا تھا۔ وہ قریب آیا اور کہنے لگا، تم آج کچھ بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ میں نے کہا، گھر کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کیا کروں، کون ٹھیک ہے اور کون غلط۔ تو وہ بولا، یار میں بھی تمہیں ایک بات سناتا ہوں، شاید تمہیں کچھ سمجھ آ جائے، یا کم از کم تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکو۔
اس نے کہنا شروع کیا، ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، ساس تھی، اس کا بیٹا تھا، باہر کماتا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، لیکن اس ساس نے اس بیچاری کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ وہ اسے مارتی تھی، اس پر الزامات لگاتی تھی، اور آخرکار اس کا نتیجہ یہ نکلا، وہ بیچاری ماں بننے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ بیٹا جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کفن تھا۔ اس دوست کی باتیں سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی گھٹن ہونے لگی۔ میں نے کہا، یار ایسی باتیں نہ سناؤ۔ تو وہ کہنے لگا، یار آج کل کی جو ساسیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوتا۔ انہیں لگتا ہے ان کے بیٹے کے ساتھ آنے والی عورت ان کی دشمن ہے، جبکہ وہ تو سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بیچاری کبھی خوش نہیں رہتی۔ یہ باتیں ابھی میرے ذہن میں گونج رہی تھیں کہ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو نوکرانی کا نمبر تھا۔ میں نے فوراً فون اٹھایا تو وہ رو رہی تھی اور بس اتنا بولی کہ یہاں کسی کی وفات ہو گئی ہے، آپ فوراً گھر پہنچیں۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں نے فون بند کیا اور دیوانوں کی طرح آفس سے بھاگا۔ جب گھر پہنچا تو اندر داخل ہوتے ہی سامنے سفید چادر میں لپٹی ہوئی ایک میت پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد بہنیں زاروں قطار رو رہی تھیں۔ میں نے نظریں دوڑائیں تو ہر طرف مریم کو تلاش کیا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک خوفناک خیال آیا، کیونکہ مجھے ماں کی وہ بات یاد آ گئی جب انہوں نے کہا مریم کو دنیا سے ختم کر دو۔ میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ میں سمجھا کہ شاید میری ماں نے وہی کر دیا جو ان کے دل میں تھا، اور میری بیوی حاملہ تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں میت کے قریب گیا، جیسے ہی چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میرا دل جیسے رک گیا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ وہ میت میری ماں کی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں ماں کے پاؤں سے لپٹ گیا اور روتا رہا۔ روتے روتے مجھے ہوش ہی نہ رہا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو سب مجھے تسلی دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا اماں کے ساتھ؟ تو بہنیں کہنے لگیں، ہمیں خود کچھ نہیں پتا۔ اماں اچانک اوپر والی منزل سے نیچے لاؤنج میں آئیں اور زوردار آواز کے ساتھ گریں۔ ہم بھاگ کر آئے تو وہ بے ہوش تھیں، اور بھابھی اس وقت اوپر نہیں تھیں۔ نوکرانی اوپر گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور پھر ہم نے آپ کو فون کیا، شاید ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ جس عورت نے ہمیں جنم دیا، اسے آخری بار ہم نے پریشان کر کے دیکھا اور پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے دل میں کانٹا سا چبھ گیا کہ اماں سے آخری بات بھی جھگڑے کی بات تھی، کوئی اچھی بات تو نہیں تھی، اور یہی خلش میرے دل میں رہ گئی۔ میں نے اماں کو خود غسل دیا، خود کفن پہنایا اور خود قبر میں اتارا، اور دل ہی دل میں معافی مانگتا رہا اور خدا سے دعا کرتا رہا کہ وہ میری ماں کو بخش دے۔ شام تک قبر ملی تو فون آیا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے۔ مریم کو اچانک شدید درد ہوا ہے اور چاچو اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ وہاں جا کر میں نے اپنے بیٹے کو پہلی بار گود میں لیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں لیے میری انگلیاں پکڑنے لگا، اور میرے دل سے اماں کی جدائی کا بوجھ کچھ لمحوں کے لیے ہلکا ہو گیا۔ مریم بھی وہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں اچانک درد کیسے شروع ہو گیا؟ تو وہ بولی، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا، ابھی تو مہینہ باقی تھا، لیکن اچانک پیٹ میں درد اٹھا اور سب کچھ وقت سے پہلے ہو گیا، لیکن شکر ہے کہ بچہ صحت مند ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا صحیح سلامت تھا۔ مریم 3-4 دن کے بعد ہاسپٹل سے گھر واپس آ گئی۔ اس کا آپریشن ہوا تھا اور اس کے لیے سیڑھیاں چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے خود فیصلہ کیا کہ وہ نیچے والے کمرے میں رہے گی۔ میری بہنوں نے بھی اس موقع پر بڑا اچھا ساتھ دیا اور دل سے مریم کا خیال رکھا۔ ہر وقت اس کے آس پاس رہتیں، اسے دوا دیتیں، کھانا پکاتیں، بچے کو سنبھالتیں۔ میری ماں کی وفات کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی، لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ معمول پر آ رہا تھا۔ بڑی بہن کی رخصتی کا وقت آ گیا اور سب نے مل کر اس کی شادی کو سادگی سے مکمل کیا۔ وہ اپنی سسرال چلی گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد چھوٹی بہن کی منگنی بھی وہیں کر دی جہاں بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی، اور 6 ماہ بعد اس کی بھی رخصتی ہو گئی۔ یوں میرے گھر سے دونوں بہنیں رخصت ہو گئیں اور گھر کا ماحول مزید تبدیل ہو گیا۔ چھوٹا بھائی تعلیم کے سلسلے میں آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ چونکہ میری مالی حالت اب کافی بہتر ہو چکی تھی تو میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے باہر کے ملک بھجوا دیا تاکہ وہ وہاں جا کر پڑھائی کرے۔ یوں گھر میں اب صرف میں، مریم اور ہمارا بیٹا باقی رہ گئے، اور 1-2 نوکر جو گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے۔
ایک دن ایسا ہوا، میں معمول سے ذرا جلدی گھر واپس آ گیا اور جیسے ہی گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سننے میں آیا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی بات چیت ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا تو اندر مریم اور چاچو کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ میں آ گیا ہوں۔ چاچو کہہ رہے تھے، اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ پورے گھر پہ تمہارا راج ہے، نہ ساس رہی، نہ نندیں، نہ دیور، اب صرف تم ہو، تمہارا شوہر ہے اور نوکر بھی تمہارے حکم پر ہیں، اب تو بس تمہارے مزے ہی مزے ہیں۔ تو مریم ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہاں اللہ کا شکر ہے، اگر میں آپ کی بات نہ مانتی تو کبھی ان سب سے جان نہ چھڑا پاتی، مجھے اب سکون ملا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھا، میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں نے سوچا یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا؟ کیا مریم نے اماں سے جان چھڑانے کے لیے یہ سب کیا یا یہ صرف اتفاق تھا؟ میں اندر کیا اور سلام کیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے کچھ علم نہ ہو۔ میں نے مریم کے چہرے کو غور سے دیکھا لیکن اس کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ میں نے اس سے کوئی بات نہ کی لیکن میرے دل میں ایک شک کا کانٹا پیوست ہو چکا تھا اور میری روح کو یہ تکلیف دیتا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں سوال اٹھتا کہ کہیں وہ سچ تو نہیں تھا جو میری ماں نے کہا تھا؟ کیا مریم نے ہی میری ماں کو دھکا دیا تھا؟ وہ اوپر سے نیچے لاؤنج میں گرنے کا واقعہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ سوچا سمجھا عمل تھا۔ پھر میں خود کو سمجھاتا کہ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ مریم کو جلد درد شروع ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اچانک گھر سے گئی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت موجود نہ ہو، لیکن میرے دل کا ایک گوشہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں ہر وقت سوتے ہوئے یہ سوچتا کہ کیا یہ سب محض اتفاق تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آج تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مریم میرے ساتھ مخلص ہے، وہ میرا خیال رکھتی ہے، میرے بیٹے کا بھرپور دھیان رکھتی ہے، ہر خوشی میں میرے ساتھ ہوتی ہے، ہر دکھ میں میرے قریب ہوتی ہے، مجھے عزت دیتی ہے، میری بات سنتی ہے اور مجھے وہ سب کچھ دیتی ہے جو ایک اچھا شریک حیات دے سکتا ہے۔ لیکن میرے دل کے کونے میں میری ماں کی وہ آخری باتیں مجھے بے سکون کر دیتی ہیں۔ آپ لوگ یہ جو کہانی سن رہے ہیں، کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری ماں کی موت کے پیچھے کیا حقیقت تھی؟ کیا وہ ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے میری بیوی کا کوئی کردار تھا؟ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔